الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور موجودہ احباب، آج کا یہ مضمون اور آج کی ہماری یہ بات جو ہے ہماری حفاظ برادری سے ہے. ہمارے وہ دوست احباب اور ہم پیشہ لوگ جنہوں نے ماشاء اللہ قرآن پاک حفظ کیا اور اس پر محنت کی، اس کو یاد کیا، برسوں جو ہے اس کے پیچھے لگائے، انہوں نے قربانیاں دی، ان کے ماں باپوں نے قربانیاں دی اور قرآن حفظ کیا. شاید اس وقت جب انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا وہ چھوٹے تھے، ان کے ماں باپ کے دین کی فکر کی وجہ سے جو ہے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. لیکن بعد میں اس قرآن پاک کے یاد رکھنے میں بہت سارے حفاظ کرام سے اور بہت سارے لوگوں سے کوتاہی ہونے لگی یا ہوتی ہے. میں مبالغہ اگر نہیں کروں تو ہم اپنے یہاں کے اعتبار سے، مقامی اعتبار سے اگر اس چیز کو تلاشیں تو بہت سارے حفاظ، آدھے سے زیادہ حفاظ ایسے ہیں جنہیں مکمل قرآن جو ہے وہ اچھی طرح یاد نہیں ہے، قرآن پاک کا بہت سارا حصہ وہ بھول چکے ہیں. آج یہ مضمون میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ رمضان گزر گیا، الحمدللہ آج عید کا دن ہے. ان سب نے جنہیں قرآن یاد ہے یا کچھ کچا ہے یا زیادہ کچا ہے اور وہ قرآن پاک نماز میں نہیں پڑھا پا رہے ہیں، تراویح میں نہیں سنا سک رہے ہیں، اور چونکہ تراویح میں نہیں سناتے ہیں، نمازوں میں قرآن پاک، نوافل میں یا تہجد میں قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں قرآن پاک یاد کرنے کا اتنا اہتمام بھی نہیں ہے. اگر یہی چلتا رہا میرے بزرگوں اور بھائیوں، حفاظ کرام، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر یہی چلتا رہا تو آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دھیرے 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 بالکل ہی بھول جائیں گے اور پھر یاد کرنے کی ہمت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. یاد کرنے کی ہمت کرنا کہ مجھے یاد کرنا ہے قرآن پاک، اس کو بھی جو ہے اس کو سوچنا بھی مشکل ہو جائے گا. پاؤ پارا یاد کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں گزر جائیں گے. قرآن پاک یاد کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے نیا سبق یاد کر رہے ہوں، اور بمشکل تمام دن بھر محنت کرنے کے باوجود شاید 2 صفحے 4 صفحے پاؤ پارا یا کسی کو آدھا پارا یاد ہو جائے گا. میری ہمارے حفاظ کرام سے عاجزانہ مؤدبانہ یہ درخواست ہے. قرآن پاک کو آپ سب جانتے ہیں، علماء نے قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد بھول جانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے اپنے بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا. ان بندوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا جو خوب قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کے لیے وہ سفارشی کرے گا، ان کے لیے انہیں جوڑا دلوائے گا، انہیں جو ہے بہترین جنت کا مقام دلوائے گا. اور جنہوں نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی اور اس کی ناقدری کی، اس کو اپنے دینی مشاغل کی وجہ سے، اپنی دنیاوی غفلت کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے جو ہے دھیرے 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 اس کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کہیں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا.
اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان مبارک میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا ہے یا کچھ نہ کچھ سنا ہے، سنایا ہے، تھوڑی بہت محنت ہوئی ہے. اگر ہم سب مل کر اس کا تہیہ کر لیں کہ 1 سال مسلسل قرآن پاک پر محنت کریں گے تاکہ قرآن پاک واپس یاد ہو جائے، اور اس کے لیے جو بھی آپ کی دنیاوی مشغولی کے ساتھ آپ وقت نکال پائیں، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 7 8 9 بجے تک، یا شام میں کاروبار پورا ہو جانے کے بعد مغرب کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک، عشاء کے بعد تک میں ہم اپنے اوقات فارغ کریں. پورے شہر میں میں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اور مسجد کے ائمہ سے اس کی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی مسجد کے اطراف میں کتنے حفاظ ہیں، ان سارے حفاظ کرام کو جمع کرو، اور جمع کر کے ان کی نوعیت سمجھو کہ کون کس نوعیت کا قرآن پاک یاد رکھتا ہے، یا کس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ زیادہ بھول گیا ہے. اس اعتبار سے وہ روزانہ کتنا یاد کر سکتے ہیں. تو ایسے 2 ساتھیوں کو ملا کر ایک دوسرے کی جوڑی بنائیے، ایک اچھا جسے یاد ہے اور جسے ایک کم یاد ہے، ان دونوں کی جوڑی بنائیے اور ان کو مسجد میں بلائیے، اس کی نگرانی کیجیے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 2 ڈھائی گھنٹے اگر یہ حفاظ جو ہے 1 سال کے لیے، صرف 1 سال کے لیے محنت کر کے، اور پاؤ پارا آدھا پارا جتنا وہ یاد کر سکتے ہیں اپنی دنیاوی مشغولی کے ساتھ، جو ہے ایک ترتیب سے، اور قرآن پاک پڑھانے والے اور حفظ کرانے والے حضرات کی نگرانی میں جو ہے وہ صرف اتنا کر لیں کہ اپنی جوڑی بنائیں، قرآن پاک یاد کریں، اور اس کو جتنا یاد کرنا ہے جو ہم نے طے کیا ہے، اس یاد کیے ہوئے قرآن پاک کو سنا کر پھر جو ہے اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر اور اپنی دنیاوی مشغولی میں شریک ہو. اگر یہ محنت ہو جاتی ہے، یہ شکل پیدا ہو جاتی ہے، تو بہت سارا مجمع ہے جو قرآن پاک چھوڑنے کی وجہ سے اور قرآن پاک بھول جانے کی وجہ سے دینداری سے بھی دور ہو گیا ہے. بہت سارے حفاظ کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں یا بہت سارا قرآن پاک بھول گئے ہیں، بلکہ وہ اپنی دنیاوی مشغولی کی وجہ سے نماز جیسے اہم فریضے سے بھی غافل ہو گئے ہیں یا غافل ہونے لگے ہیں. ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور ان کی دینی زندگی دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، کمزور پڑتی جا رہی ہے. ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنے لباس کے اعتبار سے بھی جو ہے اپنا دینی تشخص جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں. تو آپ سب حضرات سے، تمام حفاظ کرام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں. حدیث پاک میں قرآن پاک کے بھول جانے والے کے لیے وعیدیں آئی ہیں. ہاں، اور قرآن پاک کا اللہ سے جھگڑنا اور اس کی ناقدری کرنے کا شکوہ، اس کا حدیثوں میں ذکر ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو آدمی جو ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو، اس کے رہن سہن کو اور اس کی معاشی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کی معاشی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. آدمی دنیا کمانے کے لیے قرآن پاک کو چھوڑا، اور قرآن پاک کو چھوڑنا اور قرآن پاک سے غفلت برتنا، یہ اس کے لیے ذریعہ بن گیا دنیاوی الجھنوں کا، دنیاوی پریشانیوں کا، روزی کی بے برکتی کا، ہے نا، اور گھریلو جھگڑوں کا، اور آپس کی بہت ساری بیماریاں اور گھریلو پریشانیوں کی مشکلوں کا ذریعہ بن گیا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں مشکلوں میں ہوں، کیوں پریشانیوں میں ہوں. ہاں، ان پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پیٹھ دکھائی ہے. ہم نے اللہ کے کلام کو پیٹھ دکھائی ہے. وہ اللہ کا کلام جو ہمارے سینوں میں محفوظ تھا، جس کو ہم اچھی آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور جس کو اہتمام سے جو ہے ہم نے یاد کیا ہے. آپ سوچئے تو صحیح، ہزاروں حافظ ہیں ہمارے شہر میں، الحمدللہ ہزاروں حافظ ہیں. ان ہزاروں حافظوں کو حفظ کرنے کے لیے کتنے اساتذہ لگے،
کتنا وقت ان کے اوپر صرف ہوا، کتنا وقت خود اپنی زندگی کا انہوں نے صرف کیا، ان کے ماں باپ نے مالی قربانی دی، مدرسے والوں نے جو ہے کتنا زیادہ وقت ان پر صرف کیا، تو یہ چھوڑ دیا جائے اس کو اور اس کو بھلا دیا جائے، یہ کسی بھی درجے میں روا نہیں ہے اور کسی بھی درجے میں جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ پریشانیاں لانے کا باعث بننے والا ہے۔ اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی جو ہے عاجزی کے ساتھ میں ہماری حفاظ برادری سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے خدارہ اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ چاہے آپ دنیا کی کسی بھی مشغولی میں ہیں، لیکن آپ کچھ وقت، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ صبح یا شام میں ملا کر نکال لو، اور اس لیے نکال لو تاکہ قرآن پاک یاد کریں گے۔ آدھا پارہ آج سنایا، پھر آدھا، اور 2-3 دن 4 دن تک اس آدھے پارے کو سبق کے پارے کی طرح سے جو ہے کھینچ کر لے گئے 1.5 پارے 2 پارے تک، اور پھر چوتھے 5ویں دن پچھلا آگے جو ہے چھوڑ دیا، آگے بڑھا دیا۔ اس طرح سے دھیرے ہو سکتا ہے پہلا ایک دور مکمل ہونے میں آپ کو 2 مہینے لگ جائیں۔ جب دوسرا دور آپ کریں گے تو جب پہلی بار آدھا پارہ آپ نے سنایا ہے تو آپ جو ہے دوسری مرتبہ پونا پارہ سنا سکیں گے تو 40 دن میں آپ کا دور مکمل ہو جائے گا۔ پھر تیسری بار جب آپ دور کریں گے تو انشاءاللہ 1 پارہ سنا سکیں گے تو 30 دن میں آپ کا دور پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ اگر اس سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے پاس وقت جو وقت پہلے 3 گھنٹے لگ رہا تھا آپ کو، اب ہو سکتا ہے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہی کام ہو جائے، تو وقت بھی بچے گا، دھیرے قرآن پاک یاد ہوگا، اور شب و روز بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کی، چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھنے کی، ہے نا، سفر اور سواری میں قرآن پاک کے پڑھنے کی، نمازوں میں قرآن پاک کے پڑھنے کی ایک اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ جتنا قرآن پاک آپ یاد کر لیتے ہیں، اس قرآن پاک کو دن بھر کی نفل نمازوں میں ایک رکوع یا آدھا رکوع کر کے دھیرے آپ دن بھر کی نفل اور سنت نمازوں میں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو قرآن پاک ہم نمازوں میں پڑھیں گے، ہے نا، یاد کرنے کے بعد تو وہ خوب اچھی طرح یاد رہے گا، اس کو وہ دیر پا ہوگا، خوب اچھی طرح یاد رہے گا۔ اور اس طرح سے 1 سال اگر ہم نے محنت کر لی تو آپ روزانہ 1 پارہ نہیں، آپ 1 پارے کے بعد سوا کے بعد 1.5 کے بعد 2 پارے تک روزانہ سنا سکتے ہیں۔ اور جو آدمی روزانہ 1.5-2 پارے سنا لے تو رمضان مبارک میں پھر اس کو قرآن پاک سنانے کے لیے اور تراویح پڑھانے کے لیے پھر گھنٹوں محنت نہیں کرنی پڑے گی، پھر آپ اپنی عمومی دنیاوی مشغولی کے ساتھ بہت آسانی اور عافیت کے ساتھ جو ہے 1, 1.5 اور 2 پارے سنا لیں گے۔ آپ ہمارے ان حفاظ کو جو مسجد میں 2, 3, 4 مل کر پاؤ پارہ سناتے ہیں، اور اللہ ہمیں معاف کرے، بہت سارے ان میں ایسے ہیں جنہیں اتنا ہی پاؤ پارہ قرآن میں سے یاد ہوتا ہے، اس پارے میں سے اتنا ہی پاؤ پارہ یاد ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے وہ وہی پاؤ پارہ سنا رہے ہیں، اور فکر کی کمی اور غفلت کی زیادتی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس دن بھی اپنے پاؤ پارے کے علاوہ باقی پونا پارہ اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ سوچ کر نہیں پڑھتے دن بھر میں کہ مجھے قرآن پاک یاد کرنا ہے، یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ مجھے پاؤ پارہ سنانا ہے، تو پاؤ پارہ سنانا ہے اس لیے پاؤ پارہ یاد کرتے ہیں۔ اگر محنت کر کے دن بھر میں اس پورے پارے کی مشق کریں، اس پورے پارے کو یاد کریں، تو یہ باقی قرآن بھی دھیرے انہیں یاد ہو سکتا ہے۔ اس لیے پھر سے درخواست کروں گا، اہل مساجد، ہے نا، مسجد کے ائمہ حضرات، ہمارے علماء اپنے اپنے علاقوں میں اس کی ایک فکر چلائیں، اس کی ایک مہم چلائیں، اس کو ایک عنوان بنائیں، باقاعدہ ایک ایسا ایشو بنائیں کہ ہاں ہر پورے شہر میں اس کی محنت اور فکر کی جا رہی ہو کہ ہم حفاظ کو جمع کریں گے
اور ان کو ان کی سہولت کے اعتبار سے وقت دیں گے. وہ 2 صفحے یاد کر لیں، وہ آدھا پاؤ پارا یاد کر لیں، آدھا پارا یاد کر لیں، 1 پارا یاد کر لیں، جتنا یاد کر سکے. روزانہ مسجد میں آئیں، اپنی جوڑی کے ساتھ بیٹھیں، قرآن پاک یاد کریں اور سنا کر پھر اپنی دنیاوی مشغولی پر جائیں، یا پھر شام میں کاروبار سے آنے کے بعد مسجد کے حوالے ہو جائیں اور بیٹھ کر قرآن پاک یاد کرنے کا اہتمام کریں. اس سے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خیر آئے گی، برکت آئے گی، اور قرآن پاک کے چھوٹ جانے کی وجہ سے زندگی میں جو نحوستیں آ رہی تھی وہ نحوستیں سب کی سب زندگیوں سے نکل جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں سرخ روح فرمائے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہماری یہ نعمت جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں. میں نے کئی لوگوں کو اس سال دیکھا، آزمایا، اور مجھے بہت دکھ ہوا. اپنے قریب میں بھی دیکھا، دور میں بھی دیکھا. اس لیے آج یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ میری یہ بات جو ہے بارآور ہو اور ہمارے لیے ہمارے اندر میں فکر پیدا کرنے کا عنوان بن جائے. ہمارے حفاظ جو ہے اس کی فکر کر لیں اور اس کی محنت کر لیں، اور علماء اور مساجد کے ائمہ اور علاقوں کے ذمہ داران جو ہے وہ اس کو جو ہے اہتمام سے لیں اور اس کی فکر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.